السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے آیت نمبر 12 پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی کفار و مشرکین کو متنبہ کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں خاص طور سے یہود اور نصارہ ان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ یہود اور نصارہ یہ ایسی دو قومیں ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ ان سب چیزوں کی پول کھول دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کنتم قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، یعنی سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، بہت قریبی ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ پھر کیا، اللہ کے جب قریب ہے تو مر جاؤ، جاؤ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں جو ہے کیا نام ہے رہو۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں موت کی تمنا کر سکتے، ان کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا۔ تو یہود اور نصارہ کو یہ زعم تھا کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، چہیتے ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، حالانکہ یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوشیار کیا کہ یہودیوں نصرانیوں تم غالب ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ تم بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار مت رہو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے چند سالوں میں مسلمانوں کو ان پر کیسے غلبہ عطا فرمایا۔ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو قریظہ کی بستیوں کو جلا دیا گیا، مغلوب ہو گئے سب کے سب، ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تم آج جو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے آخری نبی کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آخری کتاب کا انکار کرتے ہو، تو مت سمجھو کہ تم کو چھوٹ ملے گی یا تم بچ جاؤ گے۔ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہوگا مسلمان، اور چند سالوں میں اللہ نے غلبہ کیا۔ بڑا فتنہ اور فساد مچایا رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام
جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی علیہ السلام نے ایک ایک کی خبر لی، ایک ایک کی خبر لی، اور ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ تاکید کی، اخرجو الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکالنا۔ اتنی فتن قوم ہے، اتنی مکار اور جھوٹ اور کذاب قوم ہے کہ یہ بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کہ جزیرے عرب کو ان سے پاک کر دو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اور جو فلسطین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ چل رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا، ہم کو یقین تھا، لیکن آج ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا۔ یہ اسرائیل نام رکھے ہوئے ہیں، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ابا، لیکن ظلماً و زوراً و کذباً ان لوگوں نے جو ہے اس نام کو اختیار کیا ہے، جبکہ اس نام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کس طریقے سے ظلم مچائے رکھا ہے، یہ بہت فسادی قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہوشیار کیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، کسی بھی حال مغلوب ہو جاؤ گے۔ مدینہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جینا بڑا مشکل کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ مدینہ میں منافقین سے مل کر، مکہ اور آس پاس کے کافروں سے مل کر، مشرکوں سے مل کر، بت پرستوں سے مل کر، ان کے مسلمانوں کے خلاف خانہ جنگی کی مہم چھیڑنا، جنگ کی تیاریاں کروانا، لوگوں کو جنگ پر ابھارنا، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا عام مشغلہ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا گھبراؤ مت، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ اور رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ایک چیز تو تم اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، ایک چیز تو اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو کیسے مغلوب ہوئی ہے، کس طریقے سے تم طاقت میں تھے لیکن اسلام آنے کے بعد تم کیسے کمزور ہوئے اور مغلوب ہوئے، دیکھ چکے ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ یہ الزام باطل ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو یا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تورات اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، کیونکہ اگر کسی آدمی کو جہنم سے بچنا ہے تو اس کے لیے کمپلسری ہے، لازمی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سارے نبیوں پر ایمان رکھے، اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھے، اس پر عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کتابوں پر ایمان رکھے، تو تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ تم یہ غلط فہمی اپنے اندر سے ختم کر دو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے چہیتے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا چہیتا، سب سے بڑا باعزت انسان، جو اللہ رب العزت کی توحید کا سب سے زیادہ جاننا ہو، توحید پر قائم ہو۔ تمہارا اتنا ظلم ہو گیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نہیں يدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہودی یا نصرانی۔ سبحان اللہ، جو خود جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں تم یہ سوچ رہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ امت محمدیہ کے لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ کس ظلم میں ہو، اور تمہارا حال کیا ہوگا کہ تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، کیونکہ تم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، بعثت کا، باقاعدہ کافروں سے، بت پرستوں سے اس کی یہ بات کہتے بھی تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہمارے آخری نبی، ہم ان کے ساتھ مل کے تم سے قتال کریں گے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کر دیا گیا تو تم نے صرف حسد اور جلن کی وجہ سے
کہ یہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے کیوں نہیں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیوں ہے، تم نے جو انکار کر دیا۔ یاد رکھو تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہود اور نصارہ اگر اللہ رب العزت پر ایمان نہ رکھیں، اللہ کے توحید کو قبول نہ کریں، تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آخری بات کہی، وہ بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، عذاب کا گھر ہے یہ، سختیوں کا گھر ہے یہ، چاروں طرف سے عذاب ہی عذاب، ٹینشن غم۔ اس کے اپوزٹ میں جنت ہے، خوشیوں کا گھر ہے، ہر طرف خوشی ہی خوشی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں۔ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیسے تم اس برے ٹھکانے کے لیے تم راضی ہو جا رہے ہیں؟ تو کافروں کو، خاص طور سے یہود اور نصارہ کو رب العالمین نے متنبہ کیا کہ دیکھو جس ماحول میں رہتے ہو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کبھی بھی تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کو متنبہ کیا، تم کو دنیا میں مغلوبیت تمہارے لیے ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں بھی تم ہلاک و برباد کیے جاؤ گے، لہذا تم ہوشیار ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے تینوں آیتوں میں جو ہمارے سامنے گزری ہے، ان میں سب میں کافروں کو متنبہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے جو ہے کہ ہم شب و روز پہ، زندگی پہ نظر ڈالیں اور توحید کی طرف پہلی فرصت میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔